کل من علیہا فان، ہر مخلوق جو یہاں ہے وہ نہیں رہے گی، فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور رہے گی ذات تیرے رب کی جو عزت و جلال کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، روایت میں تمہیں ایسی دعاؤں بتاؤ جب بھی مانگو قبول ہو، اور وہ ہے یا ذا الجلال والاکرام، دعا میں کہنا یا ذا الجلال والاکرام۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگتے ہیں ہر ایک جو آسمان و زمین میں ہے۔ کل یوم هو فی شأن، ہر دن وہ کسی نہ کسی کام میں ہے۔ رد معطلہ کا کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا اب فارغ بیٹھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ابھی ہم فارغ ہوتے تم دونوں کے لیے ایک بھاری بر خلقت ہو، یعنی جن و انس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک اسکول میں دو لڑکے تھے، اتفاق سے دونوں بہت موٹے موٹے تھے، اور اکٹھے آتے تھے اور جاتے تھے، تو ماسٹر صاحب جو غصے ہو کے کہتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان بھاری بر مخلوق۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس کے ٹولیوں، ان استطاعتم اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذو کہ بھاگ نکلو، من اقطار السماوات والارض آسمان و زمین کے کناروں سے، فانفذو پس نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے ہو مگر بڑے زور سے، اور زور مخلوق میں ہے نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بھیجا جائے گا تم دونوں پر شعلہ آگ کا اور دھواں، پس تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس پر اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دونوں کے اوپر آگ چھوڑوں گا اور دھواں چھوڑوں گا اور تمہاری مدد نہیں ہوگی، اور پھر فرماتے کس کس نعمت کو نہیں مانو گے۔ تو اصل میں یہ نعمتوں کی تکذیب کی سزا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس وقت پھٹ پڑیں گے آسمان پس ہو جائیں گے سرخ جیسے نری۔ چمڑا آدمی پیٹتا ہے نا، چمڑا جب بہت پیٹے تو بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور جس وقت پھٹ پڑیں گے آسمان پس ہو جائیں گے سرخ جیسے نری۔ لو كنت وردا لونه لا شقتني لكن ربي هانني بسوادي۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، بس اس دن سوال نہیں ہوگا گناہ کا کسی انسان اور نہ جنات سے، یعنی یہ سوال نہیں ہوگا کہ گناہ کیا ہے یا نہیں، یہ ہوگا کہ کیوں کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ ان کے چہروں کے نشانیوں سے، اس لیے سوال نہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، بس پکڑے جائیں گے پیشانیوں سے اور قدموں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ دوزخ ہے جس کی تکذیب کرتے تھے مجرم لوگ۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن،
پھریں گے اس کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حمیم کھولتا ہوا پانی اور آن انتہائی درجے کا گرم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اور واسطے اس کے جو ڈرتا ہو رب کے حضور کھڑے ہونے سے 2 باغات. مقام ربی ہی کے 2 مطلب ہے. رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ایک اللہ کے مقام اور مرتبے سے ڈرتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. یہ دونوں باغات شاخوں والے ہوں گے. افنان فن کی جمع ہے. صرف فن ہے، نحو فن ہے، منطق فن ہے، عروض فن ہے، ادب فن ہے، فقہ علم ہے، حدیث علم ہے، تفسیر علم ہے. فن مقصد نہیں ہوتا اور علم مقصد ہوتا ہے. تو جیسے ایک درخت کے کئی شاخیں ہیں، اس طرح ایک علم کے حصول کے لیے کئی فنون کی ضرورت ہوتی ہے. ابن الجوزی نے ایک کتاب لکھی ہے الافنان فی علوم القرآن، بہترین کتاب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. ان دونوں میں چشمے ہوں گے، چل رہے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. ان دونوں میں پھل ہوگا 2 قسم، اعلیٰ اور متوسط. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ. یہ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے بچھونوں پر. بطائنها جن کے استر من استبرق دبیز ریشم کا ہوگا. اس کو اچاڑ جو چڑھا ہوگا، جیسے تکیے کو آپ کپڑا چڑھاتے وہ کہلاتے اچاڑ. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. اور قریب آ چکے ہوں گے اور پک چکے ہوں گے 2 باغات قریب لٹک کر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ. ان جنتوں میں نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. مسئلہ نہیں ہوگا ان کو انسان نے ان جنتیوں سے پہلے اور نہ جنات نے. تمس لمس اور مس کے معنی میں تمس